أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. آمنت بالله صدق الله العظيم. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ تو نے مجھ کو حج پہ بلایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ گردے کعبہ خوب پھرایا، گردے کعبہ خوب پھرایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ میدان عرفات دکھایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ بخش دے ہر حاجی کو خدایا، بخش دے ہر حاجی کو خدایا، مولا بخش
دے ہر حاجی کو خدایا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں، نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ سر جھکا کر حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ کپڑے یا بدن یا سر یا داڑھی کے بال سیلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، ادھر ادھر دیکھنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو جس نے ابھی تک دو زانوں کی ترکیب نہیں کی کر لیجیے، پھر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر دو زانوں ہو جائیں، تھکن دور ہو جائے، اللہ توفیق دے۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گورنے، جھڑکنے، الجھنے، جگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت اس دوران بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ اپنے لیے بھی مزید کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب
کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا. اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصودی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر سوال جواب کے دوران بیان کرتے ہوئے یا ویسے بیٹھے بیٹھے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا. تہکا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں میرے پاس ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب، برائے صالح ثواب، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ووسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام اہل بیت اطہار، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، خصوصاً امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، مجدد الف ثانی، امام غزالی، اعلیٰ حضرت قطب مدینہ، صدر الفاضل، صدر الشریعہ، مفتی دعوت اسلامی اور حاجی مشتاق، نیز جملہ مبلغات و مبلغین مرحومین، وقف مدینہ، 25 ماہ کے مسافرین، 12 ماہ کے مسافرین اور تمام عاشقان رسول، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب. وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا نام عبداللہ ہے. ہم سعودی سے بات کرے گا. ہمارا پاپا سے سوال یہ ہے، جو ایران کے حالات میں پٹھان لوگ نسوار یعنی بہت کھاتا ہے، عادت ہے کھانے کا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہمارے پاپا سب کو سلام بولنا، ہمارے لیے دعا وعلیکم کرنا. السلام. نسوار یہ خان صاحب نسوار کھاتا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نسوار یہ تمباکو کی ایک قسم ہے جو سخت بدبودار ہوتا ہے. یہ تو نسوار کھانا، یہ بولتے ہیں، اس کو کھاتے نہیں ہیں، یہ ہونٹوں کے ادھر دباتے ہیں، اس کے ادھر کے دانت جو ہے نا یہ خراب ہو جاتے ہیں اس سے، اور یوں کر کے وہ ابھرا ہوا رہتا ہے یہ حصہ. تو یہ کھانا جائز ہے، مگر چونکہ یہ بدبودار ہے تو بدبودار تمباکو کا استعمال جو ہے وہ مکروہ تنزیہی، یعنی ناپسندیدہ، اچھی بات نہیں ہے. لیکن اس میں بدبو بہت ہوتی ہے، تو منہ میں اگر اس کی بدبو ہے، اس حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتا، کہ منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. ہمارے پٹھان بھائی نماز بھی بہت پڑھتے ہیں،
یہ جتنی بھی برادریاں پاکستان میں پائی جاتی ہیں، میں میرا گمان ہے کہ پٹھان نمازی زیادہ ملیں گے. آپ کو خیبر پختونخوا کی مسجدیں آباد ملیں گی، پنجاب کی مسجدیں خالی ہوتی ہیں بدقسمتی سے. اسی طرح باب الاسلام کی مسجدیں تو بالکل ہی خالی ہوتی ہیں. دونوں کا تقریباً ایک ہی ہے، پنجاب اور باب الاسلام کا. باب المدینہ کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. باب المدینہ میں چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے، اس لیے یوں لگتا ہے کہ بھری ہوئی ہیں. اور نمازی بکثرت اونچی اونچی بلڈنگ ہے نا، جی باپا ماشاءاللہ، کچھ نہ کچھ نمازی ہوتے ہیں ہر جگہ پر. قدر ذوق پایا جاتا ہے باپا. جی الحمدللہ. اور آپ کا تجزیہ بہت مدینہ باپا کہ یہ جو جن صوبوں کے آپ نے ترکیبہ، بلوچستان میں بھی مسجدوں میں اتنی آبادی نہیں ہے باپا. نہ بالکل نہ، ادھر تو کتنی مسجدیں بند پڑی ہوتی ہوں گی. پنجاب میں بھی یہ حال ہے، اپنے باب الاسلام میں بھی یہ حال ہے جی ہاں، کہ مسجدیں بند پڑی ہوتی ہیں. میں نے خود دیکھا ہے، بہت بری حالت ہوتی ہے. مسجدوں میں جاؤ تو کوئی نمازی انتظار کرنے سے بھی بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. یہ آواز لگا باپا، یہ عاشقان رسول قافلوں کے مسافر بن جائے باپا، یہ ہماری مسجد آباد یہ ہو آپ جائے. لوگ آباد کر سکتے ہو. اس طرح بھائی گئے ہیں، جا کے مسجدیں کھلوائی ہیں، جی باپا، صفائیاں کی ہیں، خود ہی اذانیں دی ہیں، خود ہی نمازیں پڑھی ہیں. وہ بعض رو پڑے رونے والے کہ یار آج کتنے عرصے کے بعد ہم نے مسجد کو آباد دیکھا ہے، کوئی ہماری سنتا ہی نہیں. مسجد کھولو، نماز پڑھو اس میں. یہ آپ مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں گے، انشاءاللہ مسجدیں آباد کریں گے. فیضان مدنی قافلہ جاری رہے گا، مسجد بھرو تیری جاری رہے گی انشاءاللہ. عز و جل. یا سیدی، جو ابھی نسوار کا تذکرہ ہوا تو بعض اسی قسم کے نمازی حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ چپل میں نسوار رکھ کے مسجد میں آ جاتے ہیں، چپلیں رکھتے ہیں اس میں نسوار رکھ دیتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں. تو ایسا کرنا کیسا؟ اگر نسوار اس طرح پیکٹ بند ہے اس کا، چونکہ ناپاک تو ہے نہیں، اگر پیکٹ اس طرح بند ہے کہ اس کی بدبو بالکل باہر نہیں آتی، جب تو مسجد میں لانا جائز ہے. اگر اس کی بدبو باہر آتی ہے تو ناجائز ہے. اب یہ کہ پیکٹ جو ہوتا ہوگا، ظاہر ہے اتنی پیکنگ کون کرتا ہوگا، بلکہ وہ پیکٹ جو بنا کر دیتے ہیں دکاندار، اس کے نسوار والے ہاتھ لگتے ہی رہتے ہوں گے اور بدبو آنی ہے اس طرح. اگر تو ہم تو مسئلہ بتائیں گے نا کہ اگر بدبو اس میں سے پیکٹ کے باوجود آ رہی ہے تو مسجد کے اندر لانا ناجائز، اور اگر بدبو نہیں آتی تو مسجد کے اندر آنا جائز. آپ کو بدبو نہیں آئے گی، جو نسوار کا عادی ہوگا اس کو بدبو نہیں آتی، اس کی ناک ہٹ جاتی ہے. تو اس لیے جو نسوار کا عادی نہیں ہے، ایسے ایک دو آدمیوں کو پوچھو گے نا بدبو آتی ہے تو وہ بتائیں گے کہ آتی کہ نہیں آتی. اس طرح آپ کو تجزیہ کرنا ہوگا. یہ مسجد میں آپ جب بھی جاؤ تو مہربانی کر کے نسوار سے منہ اچھی طرح صاف کر کے جائیں کہ بالکل بدبو نہ آئے. تو اب یہ کہ اس کی بدبو آسانی سے جائے گی نہیں، بہت بری بدبو ہوتی ہے. تو یار نسوار کھانا ہی چھوڑ دو نا. کھاتے نہیں ہیں نسوار، یہاں لگاتے ہیں، ڈالتے ہیں. تو اب یہ عرف میں اس کو یہ لوگ کھانا بولتے ہیں. تو نسوار کھانا ہی چھوڑ دیں تو انشاءاللہ آپ کے پیسوں کی بھی بچت ہوگی، اور یہ ایک مسجد میں جانا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ورنہ بدبو کی صورت میں ہم مسجد میں جائیں گے، بدبو آ رہی ہوگی تو گناہ گار ہوں گے. اور ایسی صورت میں کہ جب منہ میں بدبو ہو، اللہ کا نام لینا بھی منع ہے. درود شریف بھی پڑھنا منع ہے، لا الہ الا اللہ بولنا بھی منع ہے، سبحان اللہ پڑھنا بھی منع ہے. یعنی اگر منہ میں کتنی بری چیز ہے، یہ گندی چیز ہے. منہ میں اگر نسوار رکھی ہوئی ہے اور ہاتھ میں تسبیح توبہ گھما رہا ہے اور ذکر اللہ کر رہا ہے تو یہ گویا کہ آپ کے فرمان کے مطابق منع ہو گیا نا یہ. جہاں منع ہے، بدبو ہے. حالانکہ یہ دیکھا ہے بابا، ہمارے خان حضرات جو ہوتے ہیں پٹھان بھائی، یہ یوں بھی ان کو دیکھا ہے تسبیح اور ذکر وغیرہ میں ان کی مشغولیت قدرے اور قوموں کے مقابلے میں زیادہ دیکھی ہے. جی کچی پیاز، کچا لہسن وغیرہ کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھنے کا بھی منع لکھا ہے فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے. یہ بدبودار چیز ہے. یہ بدبودار چیز جو بھی ہو، پھر وہ نسوار ہو یا کچی پیاز ہو یا کچا لہسن ہو، ہے یہ کھانا جائز ہے، لیکن بدبو کی حالت میں مسجد میں آنا جائز نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے نسوار کو ناجائز بولا ہے یا میں نے کچی پیاز کو ناجائز بولا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے
یہ جائز ہے، لیکن مسجد میں چونکہ آنے کے لیے رکاوٹ ہے، تو اس لیے پان میرے کو بہت اچھا لگتا ہے، پان میں نے کھائے ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ پان جو ہے یار یہ درود شریف نہیں پڑھنے دیتا، منہ میں پان بھرا ہوا درود شریف پڑھ نہیں سکتے، تو پھر میں نے 1 2 3 کر دیا اس کو. اپنے کو پان ایسا چاہیے کیوں جو یار درود پاک نہ پڑھنے دے. حالانکہ خوشبو والا پان کھائیں تو منہ میں بدبو نہیں ہوتی، لیکن اب منہ میں پان کا بیڑا ہو، اب پان چبائیں کہ درود پاک پڑھیں. اگر پڑھیں گے بھی تو رفتار صحیح نہیں رہے گی، مخارج اور اس میں رکاوٹ بنے گی. اپنے کو ایسا پان چاہیے کیوں. تو میں عادی کبھی بھی نہیں ہوا پان کا، نہ سگریٹ تو مجھے پینا بھی نہیں آتی، نہ کبھی زندگی میں نسوار میں نے رکھا ہوگا. اور یہ نسوار شاید کبھی جوش میں کسی نے ڈال دیا ہو یا ایسا کچھ بچپن میں یاد پڑتا ہے تو چکر آتے ہیں، اس سے ایسا اندازہ ہے مجھے. ایسا ہے نا، چکر آتے ہیں. مگر یہ چکر آنا نشہ نہیں ہے. نشہ اس کو بولتے ہیں کہ جس سے عقل میں فطور آ جائے، عقل میں فرق پڑ جائے. ماں بہن کی ہوئی اب وہ ہے نا، وہ تمیز نہ رہے بولتے ہیں نا، ایسی عقل بہر مار جائے، عقل چلی جائے تو نشہ حرام ہے. تو نسوار میں، تمباکو میں، سگریٹ پینے میں نشہ نہیں آتا. اب اگر کہیں ایسی سگریٹ ایجاد ہو گئی ہے کہ جس میں نشہ آتا ہو تو وہ نشے کی وجہ سے حرام ہو جائے گی، لیکن میری معلومات میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی سگریٹ ابھی تک ایجاد ہوئی ہو کہ جس کو پینے سے نشہ چڑھتا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا سوال آیا ہے کہ احرام کی حالت میں نسوار منہ میں رکھنا کیسا؟ اب وہ رکاوٹ ہے، اور احرام میں بھی اگر ذکر اللہ نہیں کریں گے تو کہاں بستر میں کریں گے یار. احرام میں جو لبیک سب سے بڑا وظیفہ ہے آپ کا، تو احرام والوں کو تو اگر عادت ہو تو بھی اس وقت تو اس عادت کو تھوڑا بریک لگانا چاہیے، اور نسوار نہیں ڈالنی چاہیے منہ میں، کہ منہ میں بدبو آ جائے گی. لبیک پڑھو گے کیسے؟ بلکہ خوش قسمتی سے باپا یہ وہ دن ہے کہ یہ چاہیں تو یہ عادت نکل جائے. اللہ 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 اللہ. بار بار مسجد الحرام میں جانا ہوتا ہائے ہے، ہائے ہائے. طواف کرنا ہوتا ہے، تو کیا مسجد الحرام میں یہ بدبودار منہ لے کر جائیں گے آپ؟ توبہ توبہ توبہ. مسجد کا داخلہ ایک تو حرام، منہ میں بدبو ہو تو، اور مسجد الحرام میں جائیں گے تو 1 کا لاکھ ہے وہاں، تو لاکھ گناہ ہو جائیں گے وہاں ایک کے بدلے. اس لیے وہ آپ اس کی عادت نکال دو یار. نہ سگریٹ اپنے کو چاہیے، نہ یہ تمباکو چاہیے، نہ نسوار چاہیے، سب کا بائیکاٹ کر دو. میرے پٹھان بھائی سب بائیکاٹ کر دو اس کا، کیونکہ پٹھان ہی نسوار کھاتے ہیں زیادہ، یا ان کی دوستی میں کوئی اکا دکا ہی غیر پٹھان کھاتا ہو، ورنہ یہ بیچنے والے بھی پٹھان ہوتے ہیں، کھانے والے بھی پٹھان ہوتے ہیں. یہ پٹھانوں کا پتہ نہیں کیا ہے، مطلب اس میں کیسے کسی نے رائج کر دیا بیچاروں میں، اور یہ پتہ نہیں اچھا سمجھ کر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. بچے بھی دیکھ دیکھ کر یہی سیکھتے ہوں گے. پھر یہ بیچارے قرآن کی تلاوت کیسے کریں گے، درود و سلام کیسے پڑھیں گے، نعت شریف کیسے پڑھیں گے، ذکر اللہ کیسے کریں گے، اللہ اللہ کیسے کریں گے. یعنی ایسی بلا اپنے کو منہ میں کیوں ڈالنی چاہیے کہ ہم بسم اللہ بھی نہ پڑھ سکیں. بابا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس سے یہ مدد مل سکے؟ کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کئی سالوں سے وہ نسوار لگا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی 10 سال سے، کوئی 15 سال سے، تو ایسا کوئی طریقہ ہے، ایسا کوئی عمل ہے کہ جس سے مدد مل سکے کہ نسوار چھوٹ جائے؟ دیکھو اس میں وہی سیریس ذہن پہ لے آدمی کہ بس میں نے یہ چھوڑنا ہے خلاص. کیا دور رسالت کی بات آپ کو نہیں پتا کہ جب شراب حرام کا حکم آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ وہی نازل ہوئی ہے، شراب حرام ہو گئی ہے، تو شراب کی محفلیں بعض جگہ جمی ہوئی تھی کہ اس وقت مباح تھی، شراب حرام نہیں تھی. صحابہ کرام، کئی ایسے صحابہ کرام تھے جو شراب پیتے تھے کیونکہ حرام نہیں تھی. جب یہ حکم سنا انہوں نے تو جیسے ان کے کانوں میں آواز پہنچی، جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے جام رکھ دیا، جس کے پاس وہ مٹکا تھا شراب کا وہ انہوں نے جا کے گلی میں بہا دیا. یہاں تک کہ کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں شراب کی ندیاں بہ رہی تھی، اتنی شراب لوگوں نے بہا دی. آرڈر از آرڈر، خلاص. آقا نے فرما دیا، ان کے رب نے فرما دیا شراب حرام حرام. اب وہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے نہیں تھے صحابہ کرام. جو زبان مصطفیٰ سے نکلا بس وہ لبیک یا رسول اللہ، خلاص. تو اب یہ کہ یہ نسوار حرام نہیں ہے،
ہے جائز، مگر یہ کہ وہی بات ہے کہ اس میں وہی بدبو ہے، تو اس لیے اس کو بھی یار چھوڑ دو، یک مش چھوڑ دو. تھوڑا تھوڑا چھوڑے گا ہم تو تھوڑا تھوڑا نہیں چھوٹتا ہے، یہ تھوڑا چھوڑتا ہے پھر تھوڑا اور آ جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آج تو چھٹی کا دن ہے، ٹائم پاس نہیں ہوتا، آج تھوڑا نیند اڑ گیا تو تھوڑا اور ڈال دو، تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پھر وہیں پہنچ جاؤ گے. اس کو 1 2 3 1 2 3 کر دو، 3 طلاق دے دو. ہم کو نسوار نہیں مانگتا ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکتا ہے، جو ہم کو درود و سلام نہیں پڑھنے دیتا ہے، ایسا نسوار ہم کو نہیں چاہیے. خلاص. باپا یہ بھی مشہور ہے کہ عقل بڑھتی ہے نسوار کھانے سے. اب ایسی عقل کو ڈالو چولہے میں جو مسجد میں تو داخل نہ ہونے دے، اللہ کا نام نہ لینے دے. اب ایسی عقل بڑھ بھی گئی، اب بڑے بڑے سائنسدان غیر مسلم ہو گئے، غیر مسلم بڑے بڑے سائنسدان ہوئے، اور ان کی عقل ان کو کیا کام آئی؟ جس عقل میں مصطفیٰ نہ آئے تو ایسی عقل کو ڈالو چولہے میں. یار عقل وہی عقل ہے جو خدا اور مصطفیٰ کو پہچانتی ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پٹھانوں میں عقل بہت ہوتی ہے، سبحان اللہ. یہ پٹھانوں میں عقل ہے جبھی تو مسجدوں میں زیادہ جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ نسوار چھوڑ دیں گے نا تو انشاءاللہ ان کی مسجدیں اور آباد ہو جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ خان کا جلوہ، مزہ آ گیا خان کو. اب خان پورا داڑھی رکھو، امامہ شریف سجاؤ. آپ نے داڑھی رکھ لی ہے، ایک مٹھی پر جا رہی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. اب آج سے امامے کی بھی نیت کر لو یار، انشاءاللہ اس خان کا امامہ انشاءاللہ میں باندھوں گا، اور انشاءاللہ میں ان کو تحفے میں امامہ دوں گا. میرے حلازت کا پٹھان ہے بھائی، معمولی بات تھوڑی ہے. انشاءاللہ حضرت سے ہمیں بھی پیار ہے، ہاں پیار ہے. اعلی حضرت سے ہمیں بھی پیار ہے، ہاں پیار ہے. اعلی حضرت سے ہمیں بھی پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ اپنا مرشدی عطار سے بھی پیار ہے، ہاں پیار ہے. مرشدی عطار سے بھی پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہاں خان راشا دلدہ راشا باپا اس کو بنت راشا. پاپا اس خوشی میں تو انہیں 12 ماہ کے لیے بھی پاپا نیت کر لینی چاہیے، 12 ماہ کے قافلے کی. وہ ہاں خان خان صاحب دعا کے ہاتھوں سے لس ماہ مدنی قافلہ. سبحان اللہ. کب خان صاحب؟ پاپا کے ہاتھ سے امامہ شریف. ابھی خان صاحب کو سجکا نہیں پڑتا، ابھی دیکھو یہ اوپر چڑھنے کے چکر میں اس کو سجکا ہی نہیں پڑتا. ہوش میں جو نہ ہو کیا نہ کرے. تاوانا آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں پاپا، دیوانہ وار. اسی طرح انشاءاللہ جو جلدی جلدی آپ میں سے 12 ماہ کا سفر کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی بھی دستار بندی اسی طرح ہوگی. سبحان اللہ. اس دن تو باغ باغ کے ہوتی ہے، ایک میں دیتا ہوں، ایک وہ پیج دیتا ہے، ایک وہ پیج دیتا ہے، اس طرح ہوتا ہے. ابھی دیکھو اطمینان سے پوری دستار بندی ہو رہی ہے. ہو بھی گئی ہے 26 ماہ نا. جو اس ربیع النور شریف سے پہلے جو کرے گا نا سفر 12 ماہ اس کی ہوگی نا، تو بھلے کل اگر ہوتی ہے تو ہو جائے، کیا ہے. دیکھو داڑھی ہے امام ہے،
زلفوں کی بہاریں ہیں، داڑھی ہے امام ہے، زلفوں کی بہاریں ہیں، فیشن کو حیا آئی، فیضان مدینہ میں فیشن کو حیا آئی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ میں کیا خوب فضا چھائی، فیضان مدینہ میں۔ یا سیدی، ابھی آپ نے پٹھان اسلامی بھائیوں کے حوالے سے نسوار پہ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ یہاں ہمارے اردو بولنے والے اسلامی بھائیوں میں گٹکا اور مین پوری کی بلا بھی پائی جاتی ہے، اس بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ خالی مین پوڑی اور گٹکا نہیں ہے، اور بھی بہت ساری بلائیں ہیں، نام بدل بدل کر۔ تو یہ جتنی بھی اس طرح کی پوڑیاں آتی ہیں نا، اور چاہے سونف کے نام پر آتی ہوں، چاہے کشمش کے نام پر آتی ہوں، یہ کشمش بولتے ہیں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ جیسے وہ ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، اس میں بھی غالباً ڈیمیج چیزیں بھی ہوتی ہوں گی، یہ ہمارے ہاں تو ایسے حساب کتاب ہے۔ تو بہرحال یہ خاص کر یہ طرح طرح کی سپاریاں خوشبودار، یہ اس میں بہت گھٹیا قسم کا عطر بھی ڈالا جاتا ہے، اور یہ گٹکا بہت خطرناک حد تک ملاوٹ والا ہوتا ہے، اور طرح طرح سے اس میں کینسر کے امراض بھی پیدا ہوتے ہیں اس سے، اور یہ عام طور پہ ایسوں کو منہ کا کینسر ہوتا ہے، گردے کی پتھریاں الگ۔ تو گٹکا نہ کھایا جائے، اور جتنے گٹکا خور ہیں ان سب کو پتا ہوتا ہوگا کہ اس سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے۔ زبان پر قدرتی طور پہ دانے ہیں باریک باریک، ان سے لذت یعنی ٹیسٹ کا پتہ چلتا ہے۔ جب پان گٹکا کھاتے رہیں گے تو یہ کم ہوتے ہوتے زبان گھس جاتی ہے، بالکل یعنی وہ فنیشنگ آ جاتی ہے اس میں، اور وہ دانے سارے فوت ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، پھر ٹیسٹ کا بھی پتہ نہیں چلتا، اور چھالے منہ میں پڑنا شروع ہوتے ہیں، چھالے بنتے ہیں مٹ جاتے ہیں، بنتے ہیں مٹ جاتے ہیں، آخر کار کوئی چھالا ایسا اڑی کر جاتا ہے کہ وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا، وہی پھر کینسر بنتا ہے۔ اب جیسے منہ کے سائیڈ میں چھالا بن گیا تو ادھر یہ کھال کو گلا دیتا ہے، اور پھر یہ سوراخ پڑ جاتا ہے، اور آدمی منہ دکھانے ایسا نہیں ہوتا، کپڑا رکھ کے بیچارے پھر رہے ہوتے ہیں، بدبو الگ آ رہی ہوتی ہے، مسجد میں داخلے کے قابل نہیں رہتے، کہیں آنے جانے کے قابل نہیں رہتے، آخر کار ٹینشن، مرض کی شدت، شرمندگی، ندامت، اور یہ سب مل کے اس کو قبر کی طرف دھکے مارتے رہتے ہیں، آخر کار وہ قبر کے اندر یہ سبب بن جاتا ہے اس کے جانے کا۔ تو اس لیے مہربانی کر کے پان گٹکے چھالیے طرح طرح کے جو آتے ہیں خوشبودار، یہ نہ کھایا کریں، کیونکہ ہمارا کتھا بھی پاکستان میں کتھے کی پیداوار میری معلومات کے مطابق نہیں ہے، تو یہاں مٹی میں چمڑا رنگنے کا رنگ ڈالتے ہیں اور اس طرح کتھا بنایا جاتا ہے، اور اس کو آپ کھاتے ہیں، کتھا سمجھ کر، یہ کتھا نہیں ہوتا، مٹی اور چمڑا رنگنے کا رنگ ہوتا ہے، یہ الگ صحت کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی بات کرتا ہوں جو میری معلومات ہے، اور اس کی تصدیق بھی کی ہے کرنے والوں نے کہ وہ واقعی ایسا ہی ہے۔ تو جتنے بھی یہ پان گٹکے کھاتے ہیں، یہ آج سے یہ عہد کر لیں کہ آپ پان گٹکے نہیں کھانے، کہ پیسے دے کر کیوں بیماریاں خریدتے ہیں آپ، اور اتنا سینکڑوں روپے کے کھا جاتے ہوں گے کھانے والے جن کے پاس پیسے بہت ہیں، پھر اس کے لیے پھر پیسے کمانے کے لیے بعض لوگ ناجائز ذرائع بھی اختیار کرنا پڑتا ہوگا، کہ یہ اپنی پان گٹکا تو ساتھ میں سگریٹ بھی چاہیے ہوتی ہوگی، یہ مہنگے مہنگے تمباکو بھی کھاتے ہوں گے، پھر تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ
मौत की तरफ धक्के मारती हैं और आखिरकार कब्र में गाड़ देती हैं। तो इनसे आप मेहरबानी करके जान छुड़ा लें। थोड़ी थोड़ी करके जान छुड़ाएंगे तो शायद नहीं छूटेगी। 1 शॉट 1 2 3, फिर दिमाग थोड़ा चढ़ेगा और चक्कर आएंगे, ये सब हो सकता है। वो बर्दाश्त करें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आदत पड़ जाएगी। अब इसका ऑल्टरनेट चाहिए आपको तो सौंफ और धनिया ले लें, मगर वो बाजार से आपको कच्चा खरीदना पड़ेगा। ये इसकी पैकेटें आती है ना, ये भरोसे वाली नहीं होती, इनमें पता नहीं क्या क्या अला बला डाल देते हैं लोग। तो खालिस धनिया, जो सूखा धनिया आता है, वो जो खाया जाता है कच्चा, वो धनिया शायद सब समझते होंगे, छिला हुआ धनिया होता है वो। और सौंफ, साबुत धनिया जो कबाब में डालते हैं वो नहीं, बल्कि वो उसका छिलका उतरा होता है, उसको धाना बोलते हैं हमारी मेमनी में। धाना, गुजराती में धाना बोलते हैं। धाना ये पान में जो डाला जाता है वही अलग से मिल जाते हैं, बोतलों में भी मिलते हैं, वजन से भी मिलते होंगे। इस तरह सौंफ भी मिलती है। आप मजीद चाहें तो इसको तवे पे भून लें, थोड़ा नमक डाल के, टेस्टी हो जाएंगे। ये अपनी डिबिया में या बोतल में जेब में रखा करें, इसकी जगह ये खाया करें। ये इंशाल्लाह आपकी सेहत के लिए मुफीद होंगे अगर इन लिमिट खाएंगे तो। अनलिमिट खाएंगे तो हो सकता है भी नुकसान हो। लिमिटेड, हर चीज लिमिटेड खानी चाहिए, पीनी चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। तो कौन है जो पान गुटके से आज से आजादी का ऐलान करता है, बेजारी का? नहीं, जो खाते हैं वो नहीं खाते, वो हाथ नहीं उठाए। जो पान और गुटखा खाते हैं, पान या गुटखा या नस्वार, हमारे पठान भाइयों को भी दावत है कि आप हमको पैगाम भेजो, हम इंशाल्लाह आपका पट्टी चलाएगा कि हम नस्वार खाने से आज से बस छुट्टी करता है। अगर जो जो पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ये गुनाह नहीं है खाना, इसका इजहार कर दिया कि वो तो आप इजहार ना भी कर, आपका मुंह इजहार करता है, ऐलान करता है कि आप क्या है, तो वो खड़े हो जाए, बेशक गुनाह का इजहार नहीं है। ये पान गुटखा खाना नाजायज नहीं है, गुनाह नहीं है। आज से ये बस तय कर लें कि आपको नहीं खाना है। माशाअल्लाह, मरहबा। यार ये बला जो है ना, पंजाब में कम है, पान गुटखे के पंजाब में ना होने के बराबर है। पंजाबी नहीं खाते, ये हमारे उर्दू स्पीकिंग ज्यादा खाते, सिंधी भी इतना नहीं खाते, बहुत कम। ये हमारे मेमन भाई जो हैं ये खाते हैं, गुजराती खाते हैं, पटनी खाते हैं इसको, और ये उर्दू स्पीकिंग खाते हैं, उर्दू बोलने वाले। पठान तो नस्वार वाले हैं, पान वगैरह नहीं खाते आमतौर पे। बाबा बाबुल इस्लाम में पान का रुझान बहुत पान बढ़ गया। गुटखा वही जो जैसे हमारे हैं। सिंधी बोलने वाले भी बहुत खाते हैं बाबू। अच्छा बाबू अच्छा, इनमें सिंधी मानू है? जी बाबू। हाथ उठाए जो पान गुटखा खाते हैं सिंधी मानू। अच्छा, तो ये हमारी सोबत का नतीजा है। ये हम उर्दू वालों से दोस्तियां होंगी ना इनकी, तो शायद इनकी आदत पड़ गई होगी, वरना शायद बुनियादी तौर पर जो सिंधी गालिबन इनमें इतना आम नहीं है। हाँ, मगर ये आया है हिंदुस्तान से, जहां तक मेरा अंदाजा है। तो ये उर्दू वालों से दोस्ती की वजह से, सोबतों की वजह से, वरना सिंधी जो है वो इंडिया से नहीं आई, ये पहले से असलन नस्लन ये इधर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। हम लोग मुहाजिर हैं, हम लोग इंडिया से ले आए इसको, इस आदत को। ओहो, नहीं ऐसा नहीं। आप बाबुल मदीना में रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबुल मदीना के किसी एक इलाके में आप जाएंगे ना, तो पता चलेगा कि ठट्टा पूरा शहर जो है इस इलाके से मुकाबला नहीं कर सकता। इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इतने इतने पूड़े बनाते हैं, बकरे की तरह, घास की तरह खाते रहते हैं। बाबा सिंध में अभी रिवाज हो चुका है इसका कि साकरों में 2 साल का बच्चा, इसका माँ बाप इसके दुश्मन है क्या है, बेचारे को खिलाते हैं। अब वो तो अब तो रोता होगा, मांगता होगा। तो कोई अगर अटक गया गले में तो बेचारे का क्या होगा? नहीं यार, इसको छुट्टी कराओ यार, इसके खिलाफ मुहिम चलाएं। और ये नुकसानदेह, हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह। हम इसलिए सेहतमंद रहना चाहते हैं ताकि हम अल्लाह ताला की जी भर के इबादत कर सके, और जी भरे ना हमारा, खूब इबादत करें, मदनी काम करें, मदनी काफिलों के मुसाफिर बने और इससे जान छोड़ाएं। ये मदनी काफिलों का सफर भी नहीं करने देता होगा पान गुटखा, इत्तिकाब नहीं करने देता होगा कि पान गुटखा इत्तिकाब में कैसे खाएंगे।
تو اس لیے اس سے جان چھڑاؤ یار. یہ رائے خدا میں ہم کو رکاوٹ ہے ہمارے لیے, نہیں چاہیے ہم کو. چھی, روزہ بھی نہیں رکھنے دیتا ہوگا پان گٹکا کہ یار اپنے کو چکر آئے گا, روزے میں نہیں ملے گا. توڑ بھی دیتے ہوں گے بعض لوگ. نہیں چاہیے. سب اس سے مطلب جان چھڑا لو یار. پان گٹکے کے خلاف اعلان جنگ ہے. مجھے پان گٹکے کی عادت سے مولا, مجھے پان گٹکے کی عادت سے مولا بچایا الہی, بچایا الہی, بچایا الہی, بچایا. میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ, میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی, کروں تیری حمد و ثنا یا الہی. پاپا یہ ایک اسلام بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سرکار میرے لیے دعائیں کریں آپ. میں کینسر کا مریض ہوں. اللہ آپ کو شفا. پان گٹکے کی وجہ سے آئے ہائے میرے کو 45 سال ہو گئے کھانے. تقریباً میں نے 2 سال ہوئے چھوڑا ہوا ہے. 2 سال سے یہ مرض کی وجہ سے چھوڑا ہوا. یہ کینسر ہو گیا ہے میرے کو. اب تو آپ کے سامنے آپ بیچارہ, میرے لیے حق میں دعائیں کریں. اس کے بیچارے کے لیے دعا بھی کرو اور اس سے عبرت بھی لو یار. میں کینسر کا مریض ہوں. ہائے ہائے. زندگی میں پہلی دفعہ میں آیا ہوں مدینہ میں. کہاں سے آئے؟ میں نئی کراچی سے سندھی ہوٹل میں. اللہ. فیضان مدینہ پہلی دفعہ آیا ہوں, زندگی میں پہلی دفعہ آیا ہوں. اللہ کے سبزی کا کام کرتا تھا, میں کبھی نہیں آیا یہاں پہ. جہاں پہ منڈی تھی میں نہیں آیا. دور چلی گئی ہے. ابھی میرا بچہ میرے کو لے کے آیا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں. اندر میں وہ میرا خیال سوراخ باہر آ گیا ہے. اندر تو زخم میں باہر آ گیا ہے. ہائے ہائے. بابا پٹیاں چل رہی ہیں, مجھے لگتا ہے پٹیاں زیادہ چلیں گی. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. صلی اللہ تعالی علی. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. توبہ نہیں اس کی ہے. جی ہاں, وہ نے کہا اس سے جان چھڑا لی. جان چھڑا لی. اپنے کو نہیں چاہیے. یہ نہیں چاہیے یار. اللہ بیچارے پر رحم کر. دیکھو کتنا. اب انشاءاللہ نمازیں بھی پڑھا کریں, داڑھی بھی رکھیں, اللہ اللہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس موذی مرض سے نجات دے. مایوس نہ ہو. ہم نے دیکھے کینسر کے مریض اچھے ہو جاتے ہیں. یہاں تعویذات آئے دن مدنی چینل پر اس کی بہاریں آتی رہتی ہیں. اس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی ہو ایسا کہ جس کو اپنے یہاں مدنی قافلے کی برکت سے یا اپنے تعویذات کی جو مجلس ہے اس سے تعویذ لینے سے کینسر کا مرض دور ہوا ہو. کوئی ایسا ہے مریض آپ میں؟ اس وقت نہیں ہے, لیکن کسی مریض کو آپ نے دیکھا ہو, ایسا کوئی یاد پڑتا ہے کسی کو؟ دیکھو یہ کھڑے ہوئے, انہوں نے دیکھا ہے کینسر کا مریض جو اچھا ہوا. آپ نے بھی دیکھا ہے نا کینسر کے مریض اچھے ہوئے ہیں. اطہر بھائی کہہ رہے ہیں نواب شاہ میں نے بھی دیکھا ہے. الحمدللہ. اور آپ مایوس نہ ہو. اور ہو سکتا ہے چینل پر بھی کوئی ایسے ہوں وہ پٹی چلا دے کہ مجھے بھی یہ تھا اور الحمدللہ اس برکت سے میرا یہ مرض دور ہو گیا. الحمدللہ. ہو سکتا ہے کہ کوئی پٹی آ جائے, کوئی ایسی پیغام آ جائے ہمارے چینل پر, تو وہ بھی چلا دیں گے. بے شک. ہاں, جس کو پہلے کینسر کا مرض تھا اور دعوت اسلامی کی برکت سے, مدنی قافلے کی برکت سے, یا ہمارے تعویذ کے دعوت اسلامی کے تعویذات کی برکت سے جس کو یہ کینسر کا مرض دور ہوا ہو, وہ ہم کو SMS کر دے. انشاءاللہ ہم اس کی پٹی چلائیں گے انشاءاللہ, تاکہ دوسروں کو بھی اس سے ترغیب ملے انشاءاللہ. یہ تو پاپا خود ہی چل کر گویا کہ پان گٹکا کھانے والوں کو ایسا سمجھانے کے لیے آئے ہیں. ہاں بیچارے, کہ اب تو مان جاؤ. اگر یہ ان کی نیت ہوگی تو اس کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور اس طرح یہ جو کھڑے ہوئے ان کو زیادہ استقامت ملے گی انشاءاللہ. دیکھنے سے ایک فرق پڑتا ہے کہ چلو یار کل ہم کو بھی پچھتانا پڑے گا کہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے مرشدی کی بارگاہ میں عرض ہے یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، کہتے ہیں کہ چرس پینے سے بھی عقل زائل نہیں ہوتی، کیا چرس پینا گناہ ہے؟ وہ چرس اور افیم ممنوع ہے بالکل، اور اگر وہ نشہ اس میں آیا تو یہ حرمت کی ایک اور وجہ بڑھ گئی نا، اس میں حد تفتیر تک پہنچے تو. ہاں یہ ناپاک نہیں ہے جس طرح شراب ناپاک ہوتی ہے. افیم کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ہاتھوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں، افیم سے ہاتھوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں. چرس کا بہت تفصیلی باب جو ہے وہ اس میں اپنے جہنم میں لے جانے والے اعمال میں بہت تفصیلات ہے اس میں. باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ گانجا پینا کیسا ہے؟ گانجا جو کہ بھنگ کی قسم کا ایک پودا جس کے پتے اور بیج نشاور ہوتے ہیں، اور چرس جو ہے وہ بھنگ کے پتوں اور افیون سے تیار کیا جاتا ہے. اسے تمباکو کی طرح پیا جاتا ہے، سگریٹ میں بیڑی میں بھر کے پیتے ہیں اس کو مل مل کے. تو ان دونوں کا مسئلہ بہر شریعت جلد سیوم یعنی تیسری صفحہ نمبر 674 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ مسئلہ نمبر 13. چرس گانجا یہ بھی ایسی چیز ہے کہ اس سے عقل میں فطور آ جاتا ہے، اس کا پینا ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. And there's a few verses in there which state Attar Rehnuma hai. Attar is the guide. And I can honestly say that's the absolute truth. Attar is our guide to heaven. They've given us alhamdulillah a Madani Namat form. Dawat Islami is such an organization which you're not going to find anywhere in the world. It's in every corner of the world, but it's very unique and it's beautiful. All it teaches us is about our beautiful Prophet. It's the way forward. That's all I can say. As for Amir al-Sunnat, there's no words of how we can describe Amir al-Sunnat, what they've done for us, what they can do for us. It's their fears that we're here today. Being a police officer in the UK, I'm an Atari, and I've come across so many brothers who I've met through my job, whether it's them committing crime or doing something else, or just come across them and I've met them and I've asked them to come onto a weekly ijtima, Dawat Islami ijtima, and they have attended alhamdulillah, and these brothers have changed. With the fairs of Amir al-Sunnah, they have definitely changed. I've seen the changes. These brothers I've seen travel in Madani Qafilas. I've travelled in Madani Qafila alhamdulillah. I've also been to Karachi and meeting Amir al-Sunnah, meeting Nigrani Shura, Baresh Shehzadeh. It's an absolute beautiful experience. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران ہے اور میں زینب مارکیٹ وکٹوریا سینٹر میں ہوتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں لوگ عام طور پہ جو مارکیٹ کے اندر جو کاروبار کر رہے ہیں، یہاں ایک لوکل مال کو امپورٹ کر کے بیچ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں. تو دین کے حوالے سے میں اس بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ مطلب دین کیا کہتا ہے اس حوالے سے. دھوکہ دینا یہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جو لوکل مال کو یہ کہے گا کہ امپورٹڈ ہے اور فلاں ملک کا مہرے بھی لگا دیتے دوسرے ملکوں کی، تو یہ ناجائز اور گناہ ہے. اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. دھوکہ بہت 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 بری چیز ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ من غشنا فلیسا منا، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद साकिब है और पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ। सवाल है, और ये मेरे इस्लामी भाई कहते हैं कि मदनी चैनल देखना इबादत है। बराए करम आप इसके बारे में हमसे थोड़ी रहनुमाई फरमाएं कि टीवी देखना, चैनल देखना कैसे इबादत है। तो मदनी चैनल देखना इबादत कहा है, टीवी देखना इबादत नहीं कहा। किसी ने भी नहीं कहा होगा, मैंने भी नहीं कहा। मदनी चैनल देखने को मैं भी इबादत कहता हूं, इसलिए कि मदनी चैनल चूंकि 100% शरई सिलसिले बयान करता है। अब मिसाल के तौर पर अभी इशा से पहले दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का सिलसिला था, जिसमें सवालात के जवाबात शरई मसाइल से मुताल्लिक दिए जा रहे थे, इल्म दीन फराहम किया जा रहा था। अब ये बताइए कि इल्म दीन की बातें सुनना भी अगर इबादत नहीं है तो फिर इबादत क्या सिर्फ नमाज को ही कहेंगे आप, रोज़ा रखने ही को कहेंगे? यकीनन नमाज और रोज़ा इबादत है, लेकिन इल्म दीन हासिल करना भी इबादत है। ये मदनी मुज़ाकरा हो रहा है, ये भी इल्म दीन के ताल्लुक से हो रहा है। अब जो मैं बोल रहा हूँ ये इबादत है या नहीं है? और अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए सुन रहे हैं तो आप भी इबादत में मशगूल हैं। दीनी किताब पढ़ेंगे इल्म दीन के हासिल करने के लिए तो भी इबादत होगी। आप किसी आलिम का बयान सुनेंगे तो ये भी इबादत होगी। जुम्मे की नमाज के लिए आप जाते होंगे तो आपके यहाँ खतीब साहब बयान फरमाते होंगे, फिर बाद में अरबी खुतबा, पहले आपकी ज़बान में उर्दू या पुश्तो ज़बान में, मकामी ज़बान में वो बयान फरमाते होंगे, तो ये भी इबादत है, इसका सुनना भी इबादत है। तो यही बयान अगर मदनी चैनल के जरिए आपके घर में चल रहा है तो इसको देखना सुनना भी इबादत है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो इबादत का मफहूम बहुत वसी है। अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी काम किया जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाने वाला हर जायज़ काम इबादत है। ये तारीफ आप नोट कर लें। है तारीफात बहुत हैं इसकी, लेकिन इसका सबका हासिल यही है कि हर वो काम जो जायज़ हो और अल्लाह की रज़ा की नीयत से किया जाए तो वो इबादत। तो अब मदनी चैनल कोई अल्लाह की रज़ा की खातिर देखेगा तो इबादत है, सिर्फ इंजॉय के लिए देखेगा, दिलचस्पी के लिए, तो इबादत नहीं है। या इसलिए देखेगा कि तो कोई तनकीद की बात मिले तो मैं इसको बदनाम करूं, तो ये भी इबादत नहीं है, क्योंकि आपकी नीयत फासिद है कि आप बदनाम करना चाहते हैं। हाँ, इस नीयत से देखे कि कोई गलती हो तो मैं इनकी इस्लाह करूं। जैसे मैं खुद बारहा देखता हूं और मेरे जहन में ये नीयत होती है और ये इस नीयत का मैं सवाब का हकदार हूं, क्योंकि ये सब ज़ाहिर है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस्लामी भाई हैं और मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं बोलता हूँ मान लेते हैं, तो मैं अर्ज करता हूँ तो वो गलती होती है तो दूर हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस नीयत से तनकीद इस्लाह के लिए ही जायज़ है। हाँ, मैं सबको कहता फिर हूँ और नीयत बदनाम करना हो तो वो फिर उस पर अलग नताइज उसके मुरतब होंगे। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अअमाल का दारो मदार नीयतों पर है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा इनकी मुलाकात भी होगी? अब तक तो मुलाकात और सहरी का सिलसिला रहा। खुश नसीबों ने मुलाकात भी की है और खुश नसीबों ने सहरी भी की है। अब देखिए आपको क्या मिलता है, किसको क्या मिलता है। तो जी ये भी ख्वाहिशमंद है मुलाकातों के और बड़े अरमान लेकर आए हमारे इस्लाम। अब जिनको मिलना है वो और जिनसे मिलना है वो, उनका आपस का मामला है ना, अपने अब क्या करें, बताएंगे अब क्या होगा। मगर मदनी काफिले का क्या करें? है कोई 12 माह के लिए तैयार?
मदनी काफिले में सफर 12 माह के लिए। दुनिया भर में जाऊंगा, सुन्नतें फैलाऊंगा, चीन हो या बांग्लादेश या कि हिंदुस्तान हो, हमें मदनी काफिलों में सफर करना है। अगर कोई 12 माह के लिए तैयार है तो उठकर फिर बापा की ज़ियारत करे ना, 12 माह के लिए। बापा ये जो अंदर है इनको भी इजाजत है, ये भी सफर कर सकते हैं 12 माह का। अंदर 3 है 12 माह वाले। फिर दौरे हदीस के बाद औरों ने भी मुझे असरा तो दिया कि हम करेंगे। हाँ, दौरे हदीस के बाद दौरे हदीस के तलबा हैं इसमें, तो 12 माह वाले भी हैं माशाअल्लाह। नहीं, जो कर चुके वो तो कर चुके, जो करना है उसकी बात करें। हमने कोई यहाँ कोई वो तो नहीं करना कि ये हम कर चुके तो हमें ये चाहिए। हमें तो, हमने अभी वाकई कुछ नहीं किया, हमें तो करना बहुत कुछ है, और उसके लिए मदनी काफिलों में सफर करना पड़ेगा। 12 माह तखस्सुस वालों को भी दौरे हदीस के बाद करेंगे। हाँ, दौरे हदीस के बाद तखस्सुस वालों को भी बाबा। दौरे हदीस के बाद देखो 100 साल भी दौरे हदीस के बाद हो सकते हैं। कब मतलब ये तारीख देखो, वो काफिले वाले खड़े हुए हैं। हाँ, इनको बता दो कौन सी तारीख को दौरे हदीस के बाद आप, क्योंकि आपका रबीउन नूर शरीफ में दस्तारबंदी, अल्लाह जिंदा रखे, मुझे शहादत बख्शे, तो दस्तारबंदी की तरकीब बनेगी, तो आप तारीख दे दीजिए कि दस्तारबंदी, तारीख पे दस्तारबंदी, यहाँ पर दस्तारबंदी, यहाँ पर मदनी काफिला। नहीं ऐसा नहीं है जी। बाज ऐसे भी दीवाने देखे हैं कि मुझसे पहले दस्तारबंदी करवा कर सफर पे रवाना हो जाते। अच्छा, वेलकम। ये कल अगर सफर करते हैं तो अभी मैं दस्तारबंदी कर दूं, इसमें क्या है? पापा दस्तारबंदी से पहले सफर शुरू हो जाए 12 माह। आपका सफर जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। दस्तारबंदी किसने देखी है, किसने जीना है यार, किसने मर रहा है, कुछ पता नहीं है। पापा दस्तारबंदी से पहले दौरा हदीस खत्म हो जाता है तकरीबन, बता रहे हैं इस्लाम भाई। बहुत पहले खत्म हो जाता है, शाबानुल मुअज्जम में खत्म हो जाता है। जी जी। फिर ये इतने महीने घूमेंगे फिरेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, दिल भी बदल सकता है। इम्तिहान से फारिग होते बाबा चले जाए मदीना। तो शाबानुल मुअज्जम में जब ये फारिग हो, तो अगर इनको शाबानुल मुअज्जम की कोई तारीख है जाने की, तो इसी तरकीब बना ले, एडवांस में दस्तारबंदी करवा लें। अगर आप यानी कि फौरन जाएंगे ना तो ये इंशाल्लाह इस्तिकामत का चांस ज्यादा होगा। फिर घरों में गए इधर उधर उधर इधर, दोस्तों में, इसमें, तो हो सकता है कि कल्ब को, दिल को कल्ब कहते हैं इसीलिए कि बदलता रहता है। 21 शाबान मरहबा, सुभान अल्लाह। 26 शाबान, 26, 19, 25, सुभान अल्लाह। न जब तक आप अपना पूरा हदफ मजबूत नहीं करेंगे ना, तो वो नफ्स है ना, वो आपको आगे पीछे करता रहेगा। एक तारीख होगी तो आपका जहन बना रहेगा कि भाई इस तारीख से पहले पहले अपने जो भी मसाइल हल करने हैं। और ये जरूरी नहीं कि आपको घर से रोक दिया जाएगा, हर महीने 3 दिन वैसे भी घर जाने की इजाजत होती है। हाँ, दूसरे मुल्क में अगर आप की किस्मत ने जोर किया और भेजा गया तो वो एक अलग मसला होगा, वरना घर जा सकेंगे हर महीने 3 दिन, महीने में 3 दिन। हमको जज्बा दे सफर करते रहे परवरदिगार, हमको जज्बा दे सफर करते रहे परवरदिगार, हमको जज्बा दे सफर करते रहे परवरदिगार। सुन्नतों की तरबियत के काफिले में बार बार, सुन्नतों की तरबियत के काफिले में बार बार। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। सुन्नतें सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर, सुन्नतें सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर, इंशाअल्लाह। और जिनकी बेचारों की मजबूरी है वो नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, जहां जहां रहे मदनी काम करते रहे। दावत इस्लामी आपकी है, आपके बापा की है,
इसको किसी तरह भी कमजोर ना होने दें। बापा को जवान रखें, बस कमजोर ना होने दें, काम करते रहे बस, तो बापा इंशाल्लाह जवान रहेगा। वरना अगर दावत इस्लामी कमजोर पड़ गई तो बापा और कमजोर पड़ जाएगा। फिर आप बोलोगे बापा टेंशन नहीं लो, टेंशन और बढ़ जाएगा, खतरा है। तो अपनी जिंदगी और मौत सब दावत इस्लामी में हो बस, है ना। कोई धक्के मारे तो भी दावत इस्लामी से निकलना नहीं है, ऐसे चिपक के रहेंगे, कोई खींचे तो टुकड़े टुकड़े उतरे, पूरा ना निकले। ऐसी दावत इस्लामी हम है और दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है और हम है। हमारा ओढ़ना बिछोना माई बाप सब दावत इस्लामी। बाबा या उनको भी इरशाद फरमा रहे हैं ना, जो हमारे बैरून मुल्क जो जमा इस्लामी भाई, ये तो तरबियत इज्तिमा में जब मदनी चैनल है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि मैं दुनिया के बच्चे को कह रहा हूँ, सारे मतलब दावत इस्लामी वालों को, बल्कि हर मुसलमान को कह रहा हूँ कि दावत इस्लामी आपकी अपनी है। ये कोई सियासी तहरीक तो है नहीं, सियासी तहरीक होती तो एक ही मुल्क की होती। अल्हम्दुलिल्लाह अपना पैगाम तो तकरीबन 176 ने पौने 200 के ऊपर एक मुल्क में पहुंच गया ना, आखिरी इत्तला तक, मदनी चैनल के जरिए और इंटरनेट के जरिए पौने 200 से ऊपर ममालिक में ये मदनी चैनल है। अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह ताला। अभी हो सकता है और भी बढ़ गया हो, तो को भी बहुत दिन हो गए इस मेरी मालूमात को भी। तो सबको मैं कह रहा हूं कि आप सब दावत इस्लामी के बिल्कुल वो इसे चिपक जाओ, इसको इससे हटना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। दावत इस्लामी में रहते हुए इंशाअल्लाह वाया मदीना जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। सुन्नतों की खूब खिदमत हम सदा करते रहे, सुन्नतों की खूब खिदमत हम सदा करते रहे, सुन्नतों की खूब खिदमत हम सदा करते रहे। मदनी माहौल खुदा छूटे न हमसे उम्र भर, मदनी माहौल खुदा छूटे न हमसे उम्र भर, मदनी माहौल खुदा छूटे न हमसे उम्र भर। आमीन। सल्लू अलल हबीब।